بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين صدق الله مولانا العظيم قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو ارشاد فرمائیے، لوگوں کو بتلا دیجئے، لوگوں کو سمجھا دیجئے، انما انا منذر، یقیناً میں تو تمہیں ڈرانے والا، بیدار کرنے والا، غفلت سے جھنجھوڑنے والا ہوں۔ جگہ جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں کیوں کہلوایا گیا، نبی جی آپ لوگوں کو بتا دیجئے میں تو رسول ہوں، میں تو ڈرانے والا ہوں، میں تو بشیر ہوں، خوشخبری دینے والا ہوں، میں تو تمہیں اللہ کی پکڑ سے ڈرانے والا۔ یہ کیوں کہا گیا، کہلوایا گیا حضور سے قرآن کریم میں بار بار؟ وجہ یہ ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافر اللہ کے نبی سے وہ مطالبات کرتے تھے جو مطالبات نبی سے نہیں ہو سکتے۔ بھائی وہ مطالبات کرتے تھے جو مطالبات نبی سے، مثلا قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ رعد میں حضور علیہ السلام سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی یہ باغ سونے کا بنا دیجئے، مکہ جو ہے پہاڑوں کے درمیان ہے، پہاڑوں کو اٹھا کر پیچھے ہٹا دیجئے، مکہ کے میدان کو کھلا کر دیجئے، قیامت لے آئیے، قیامت کی حتمی تاریخ ہمیں بتلا دیجئے۔ بھائی یہ مطالبات کس سے ہو رہے ہیں؟ حالانکہ یہ سارے کام کس کے؟ اللہ کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدبختو، جو نبی کا فریضہ ہوتا ہے اس کی بات کرو۔ نبی کا فریضہ کیا ہوتا ہے؟ اس پر وحی آتی، وہ اللہ کی کتاب پیش کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو عملی طور پہ کر کے دکھاتا ہے۔ نبی فرشتوں سے بڑھ کر کردار پیش کرتا ہے، نبی کی سیرت بہت اعلیٰ ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے وہ کلمات آتے ہیں جو ہوتے تو چھوٹے چھوٹے جملے، لیکن وہ جوامع الکلم اور بڑے بڑے اصول ہوتے۔ نبی سے، اب دیکھو میں آپ کا امام ہوں، آپ مجھ سے یہ مطالبہ کرو کہ مجھ سے آپ نماز اطمینان سے پڑھاؤ۔ بھئی یہ مطالبہ صحیح ہے کہ نہیں؟ ٹائم پر پڑھاؤ، صحیح طریقے سے پڑھاؤ، قرآن صحیح پڑھو، جمعے کا بیان صحیح کرو، ہمیں دین سکھاؤ۔ آپ مجھ سے مسئلہ پوچھو میں اس کا جواب دو، اگر کہیں نکاح کی کسی میری دینی خدمت کی ضرورت ہے وہ دوں۔ یہ مطالبہ تو آپ کا جائز ہے۔ آپ کا مطالبہ ہو سامنے والا روڈ بنا دو، کیوں بھائی؟ یہ بنتا ہے مطالبہ؟
میرے پلاٹ پہ قبضہ کر رکھا وہ لے کے دے دو، تو ہر بندہ کہے گا یار ہمارے مولوی صاحب کا، امام صاحب کا، مفتی صاحب کا، قاری صاحب کا اس سے کیا لینا دینا کہ وہ تمہیں روڈ بنا کر دے، کوئی تک بنتا ہے؟ ہر بندہ کہے گا یار کیسے نادان آدمی ہو، اپنے عالم دین سے اس چیز کا مطالبہ کر رہے ہو جو اس کے فرائض میں شامل ہی نہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان سے مطالبہ کیجئے جی اللہ آپ ہمیں وحی سنائیے، آپ ہمیں جنت کی تفصیل بتائیے، آپ ہمیں اللہ کے پسندیدہ اعمال بتائیے، آپ ہمیں اپنے نبی ہونے کا کوئی معجزہ دکھائیے، اپنے نبی ہونے کا کیا دکھائیے؟ معجزہ دکھائیے۔ ایسے نالائق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبے وہ کر رہے ہیں جو مطالبے نبی کے فرائض میں شامل نہیں ہے۔ کبھی کہتے ہیں جی مردہ ہڈی لے آتے حضور کے پاس کہ جی آپ کہتے ہیں اللہ مرنے کے بعد زندہ کریں گے، اس ہڈی کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ بھئی یہ مطالبہ تو نبی سے نہیں ہو سکتا، یہ مطالبہ تو کس سے ہوگا؟ اللہ سے ہوگا۔ کوئی اصول کی بات کرو، اس لیے اب پیچھے جہنم کا تذکرہ آیا، ایسے موقع پر کافر سینہ تان کے کھڑے ہو جاتے کہ بتاؤ جی یہ قیامت کب آئے گی، اللہ یہ کب کریں گے، حساب کا دن کب آئے گا؟ تو بار بار قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ کے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے انما انا منذر، اور میں تو انذار کرنے والا ہوں، میں تو تمہیں ڈرانے والا ہوں، میں تو غفلت سے نکالنے والا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلا خطبہ عام دیا مکہ میں کیا کیا؟ قبائل کا نام لے کر ان کو جمع کیا، جمع کر کے کیا کہا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بڑا خوفناک لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہوگا تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ سب نے کہا جی کریں گے، آپ سچ بولتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا فرمایا؟ لوگوں میں تمہیں اللہ کی پکڑ سے ڈراتا ہوں، یوں کہہ لیجئے کہ اللہ کے لشکر تم پر حملہ کرنے والے ہیں، ان سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے سارے لوگوں تم کیا کہو؟ لا الہ الا اللہ، اس کلمہ کو مان لو۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے غفلت سے نکال۔ لوگ فطرت کو نہیں سمجھ، کہتے ہیں قرآن کریم میں ایٹم بم کا تذکرہ دکھاؤ کدھر ہے؟ قرآن کریم سے ایٹم بم کا مطالبہ اس طرح ہے کہ کل کو کوئی بے وقوف کھڑا ہو کے کہہ دے قرآن کریم سے بریانی پکانے کا طریقہ نکال کے دکھاؤ۔ بھائی قرآن کریم جو ہے یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے۔ جو کام انسان اپنی عقل اور سمجھ سے کر سکتا ہے وہ قرآن نہیں بیان کرے گا، قرآن تو اس سے اوپر کی چیز ہے، قرآن کریم تو کیا ہے؟ اس سے اوپر کی چیز ہے۔ یہ پل بنانا، یہ نہریں بنانا، یہ دریاؤں کے رخوں کو موڑنا، یہ پہاڑوں کو چیر کر ان کے اندر سے سرنگیں بنانا، یہ ڈیم بنانا، یہ ایٹم بنانا، یہ ہوائی جہاز بنانا، یہ بحری جہاز چلانا، بھائی اس کا تعلق کس سے ہے؟ سائنس سے ہے، انسانی صلاحیتوں سے ہے، انسانی عقل سے ہے، انسانی تجربہ سے ہے، انسانی مشاہدہ سے ہے۔ یہ تو اللہ نے عقل اور شعور رکھ دیا، کرو اس سے۔ قرآن کریم تو سائنس سے ان چیزوں سے کیا ہے؟ بہت اوپر کی چیز ہے۔ یہ تو ملائے اعلیٰ جس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ اس لیے اس زمانے میں بھی بے تکے لوگوں کے سوال تھے، اور آج بھی اسلام کے حوالے سے لوگ کیا کرتے ہیں؟ بے تکے سوال کرتے ہیں۔ آپ کبھی بے دین دہریوں کے پاس بیٹھے، وہ قرآن کریم سے عجیب عجیب مطالبے کریں۔ ہمارے مدرسوں سے مطالبہ ہو رہا ہے جی مدرسوں میں ڈاکٹر کیوں نہیں بنتے؟ وہ مطالبہ کیا ہے؟ مدرسے سے ڈاکٹر اور انجینئر کیوں نہیں بنتے؟ یہ مطالبہ بالکل ایسے ہی ہے کہ یار آپ کے ہسپتال میں جلیبیاں کیوں نہیں نکلتی؟ ہسپتال سے مٹھائی کیوں نہیں ملتی یار؟
کوئی بندہ ہسپتال چلا ہے میں آلو گوبھی لینے آیا ہوں، تو ہسپتال سے آلو گوبھی ملتی، ہسپتال کا مقصد کچھ اور ہے، سبز منڈی کا مقصد، ابھی آپ جائیں گے تو یہاں سے کپڑا مل جائے گا بھائی، وہ ہر بندہ کہے گا سبز منڈی، ہر چیز کیا ہے؟ مدرسہ کس لیے بنا ہے؟ مدرسہ کا مقصد دینی علوم ہے، کیا ہے بھائی؟ دینی تعلیم ہے۔ ہم نے آج تک کبھی مطالبہ کیا ہے کہ اس میڈیکل کالج سے کوئی حافظ قرآن کیوں نہیں تیار ہوا، کوئی قاری کیوں نہیں تیار ہوا؟ یار یہ ڈسکا کالج ہے، کبھی یکم رمضان کو، رمضان سے 5 دن پہلے آپ لوگ اکٹھے ہو کے ڈسکا کالج میں جاتے ہو کہ جی ہماری مسجد میں قرآن سنانے کے لیے قاری صاحب چاہیے، وہ دے دو، آپ جاؤ گے؟ یہ تو فطرت کے خلاف ہے، ہر کسی کو پتا ہے کہ یہ کام کدھر ہونا ہے، یہ کام دنیاوی طور پر بھی سبز منڈی اور کام کے لیے ہے، ہسپتال اور کام کے لیے، یہ ہم سمجھتے ہیں۔ تو میں یہ اتنی مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام سے بھی لوگوں نے وہ مطالبات کیے جو مطالبات نبی سے بنتے نہیں ہیں، اور آج بھی وہی ڈھنگ چل رہا ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں لوگ ایسے ایسے مطالبات اور سوالات کرتے ہیں جن کا قرآن کریم کے موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور عام لوگ اس طرح کے مطالبات کرتے ہیں جو فطرت کے خلاف ہے۔ چونکہ انسان جب ضد اور تعصب اور دشمنی میں آتا ہے پھر وہ الٹے سیدھے مطالبہ کرتا ہے، اس کے ہاتھ سے پھر انصاف نکل جاتا ہے۔ اس نے فرمایا قل، آپ لوگوں کو بتائیے، انما انا منذر، اس کے سوا نہیں میں تو ڈرانے والا ہوں، وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ الواحد، وہ اکیلا ہے، وہ ایک ہے بھائی، وہ کیا ہے؟ القہار، وہ بہت زبردست ہے، وہ بہت صاحب اختیار ہے، صاحب اقتدار ہے، اس کی بڑی جلالت شان ہے، اس کی بہت طاقت ہے، ساری حکومت اسی کی ہے، القہار۔ رب السماوات والارض، آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، ان سب کا رب ہے، العزیز، بہت زبردست ہے، صاحب اقتدار ہے، صاحب حکومت ہے، صاحب اختیار ہے، الغفار، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، ظالم و جابر بادشاہوں کی طرح نہیں، چونکہ جو ظالم و جابر جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ غرور میں ڈوبے ہوئے ہوتے، اور متکبر بندہ کبھی کسی کو معافی نہیں دیتا، ان میں ظلم ہوتا ہے، ان میں جبر ہوتا ہے، وہ صرف اپنی ذات میں کھوئے ہوئے ہوتے۔ الغفار، اللہ تو رب ہے بھائی، اللہ تو کیا ہے؟ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ قل هو نبأ عظیم، اب آئے وہی جو میں نے شروع میں جو تمہید میں نے بنائی تھی، آپ ان سے کہہ دیجئے هو نبأ عظیم، قیامت بہت بڑی خبر ہے بھائی، قیامت کیا ہے؟ بہت بڑی خبر ہے۔ قیامت کو قرآن کریم نے عما یتساءلون عن النبأ العظیم، 30واں پارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے، نبأ عظیم، بہت بڑی خبر ہے۔ انسانوں کے لیے یہ ایک عجیب خبر ہے کہ اس پورے نظام کو سمیٹ دیا جائے گا، ان پہاڑوں میں، ان دریاؤں میں آگ لگا دی جائے گی، سمندروں میں، یہ کیا ہے بھائی؟ اس لیے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اذا الشمس كورت واذا النجوم كدرت واذا الجبال سیرت، یوں ہوگا، اور جو صدیوں سے انسان مٹی میں دفن ہو رہا ہے، مٹی کے حوالے ہو رہا ہے، واذا القبور بعثرت، اللہ تعالیٰ ان ساری قبروں کو کھول دیں گے، علمت نفس ما قدمت واخرت، پھر ہر انسان جان لے گا جو کچھ اس نے پچھلی زندگی میں کیا، جو کچھ آگے ہونا ہے۔ قرآن دوسری جگہ کیا کہہ رہا ہے؟ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث
ہاں بِأَنَّ، یہ عظیم خبر ہے. اس نے فرمایا آپ ان سے کہہ دیجئے قیامت جو ہے نبأ عظیم، یہ بہت بڑی خبر ہے. انتم عنہ معرضون، تم اس سے منہ پھیرنے والے ہو. بھائی سننا ذرا، تم اس سے کیا کرنے والے ہو؟ کافر جو ہے یہ آخرت کو کیوں نہیں مانتا؟ کافر جو ہے یہ آخرت کو کیوں نہیں مانتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت کو ماننا یہ اعتراف ہے کہ میں اپنے کیے کا کسی کو حساب دینے والا. بھائی میری بات سمجھتے ہیں؟ میں ایک تمہید عرض کروں، آگے میں نے آپ سے ایک بات عرض کرنی. آخرت کو تسلیم کرنا یہ اس بات کو ماننا ہے کہ اپنی زندگی کے اچھے برے کا حساب میں کس کو دے رہا ہوں؟ میرا حساب ہونا. کافر آخرت کا انکار کرتے ہیں تاکہ ہمیں کوئی پوچھنے والا، وہ کہتے ہیں مرنے پر قصہ تمام. مرنے پر کیا ہے؟ قصہ تمام. اور عجیب بات یہ ہے کہ کافر یہ مطالبہ کرتے کہ جناب اگر اللہ ہے تو پھر اللہ غزہ پہ ظلم کرنے والوں کو کیوں نہیں پکڑتا؟ اگر اللہ ہے، یہ جو ابھی اللہ کے وجود پر جو مناظرہ ہوا تھا جس نے پوری دنیا میں بڑی شہرت پائی، اس میں وہ ملحد کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے اگر اللہ ہے تو غزہ میں اتنے بچے قتل ہو رہے ہیں تو اللہ آگے پکڑتا کیوں نہیں؟ اللہ آگے پکڑتا. اس کا سیدھا سیدھا جواب کیا ہے؟ بھائی سمجھنا آپ میری بات. وہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ اگر اللہ ہے تو اللہ غزہ کے ظالموں کو پکڑتا کیوں نہیں؟ اگر غزہ کے ظالموں کی پکڑ نہیں ہو رہی تو دلیل ہے کہ اللہ موجود ہے. وہ یہی کہہ رہے ہیں اللہ موجود نہیں ہے. ان سے پوچھو تم جو اللہ اور قیامت کا انکار کرتے ہو، اس کا مطلب بھی تو یہ بنا کہ آج تک غزہ کے ظالموں کو پکڑا نہیں گیا. اسرائیل کا وزیر اعظم مر گیا، مرنے کے بعد تمہارا کہنا یہ ہے کہ نہ آخرت نہ اللہ نہ آگے کچھ بھی نہیں، تو اس ظالم کو کسی نے پکڑا کہ نہیں پکڑا؟ تمہارے اصول کے مطابق اس کو کسی نے نہیں پکڑا. تو اصل خطرناک بات ہم نہیں کہہ رہے ہیں، اصل خطرناک بات آپ کہہ رہے ہو. آپ اصول بنا رہے ہو کہ ظالم کو کوئی. ہمارا اصول کیا ہے؟ آخرت ہے، اللہ ہے. غزہ میں ظلم کرنے والے اول تو دنیا میں پکڑے جائیں گے، اگر نہ پکڑے جائے تو کہاں پکڑے جائیں گے؟ تو ظالم کو کھلی چھوٹ تم دے رہے ہو یا ظالم کو کھلی چھوٹ ہم دے رہے؟ ظالم کو کھلی چھوٹ تم دے رہے ہو یا ظالم کو کھلی چھوٹ؟ بھائی اسلام کا نظریہ کیا ہے کہ گناہوں کی اصل سزا کدھر ہے؟ آخرت میں. اس سے پتہ چلا کوئی ظالم بھی بچے گا. ہمارے آقا نے کیا بتایا؟ اللہ تعالیٰ وہاں انصاف کے ترازو قائم کریں گے اور اعلان کیا جائے گا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. یہاں 100% انصاف ہونا ہے. بلکہ یہ بھی دکھا دیا جائے گا اگر بے سینگی بکری کو سینگ والی بکری نے مارا ہے تو ان کے درمیان بھی انصاف قائم. بھئی احادیث ہیں یا نہیں؟ کہتے ہیں جناب غزہ میں جو ظلم ہو رہا ہے، ظالم کو کوئی نہیں پکڑ رہا، یہ دلیل ہے کہ اللہ نہیں ہے. تم تو بھائی اگر ظالم کو کھلی چھٹی دینا دلیل ہے اس بات کی کہ یہ ظلم ہے، تو تم تو یہ حرکت اس سے زیادہ کر رہے ہو. ہماری اسلام کی تعلیمات کے مطابق کوئی بھی ظالم بچے گا نہیں. کبھی کبھار اللہ دنیا میں بھی پکڑ لیتے ہیں، اور اصل پکڑ کہاں ہوگی؟ اصل پکڑ آخرت میں ہوگی. اس لیے میں آپ سے ایک بات عرض کروں، مرتے وقت کافر اتنا مایوس کیوں ہوتا ہے اور مومن اتنا پر امید کیوں ہوتا ہے؟ آپ کو پتا ہے بڑھاپے میں کافر پر مایوسی زیادہ آتی، مومن پر مایوسی نہیں آتی. اگر مومن صحیح معنی میں دیندار ہو نا، اس کے اوپر ہرگز مایوسی نہیں آتی. مومن پر امید ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اللہ مجھے یہاں سے اعلیٰ جگہ کی طرف منتقل کر رہا ہے.
وہ کدھر منتقل کر رہا ہے؟ اعلیٰ جگہ کی طرف منتقل کر رہا ہے. وہ پرسکون رہتا ہے. ہاں تھوڑی بہتی جو پریشانی ہوتی ہے، موت کا ڈر ہوتا ہے، اپنے عزیزوں کو چھوڑنے کا ڈر ہوتا ہے، لیکن روحانی طور پر کیا ہوتا ہے؟ پرسکون ہوتا ہے. اور کافر کیا ہوتا ہے؟ کافر مایوس ہوتا ہے، اس کو آگے اندھیرا ہے، اس کو پتہ ہے اس کے سامنے کوئی تصور، کوئی لینا کوئی دینا نہیں ہے. یہ جو آخرت کا نظر ہے، اس لیے کافر اس بات پر کہ یار میں بعض مثالیں نہیں دیتا، میں پرانے دور کی مثالیں دیتا ہوں، میں تازہ مثالیں دے سکتا ہوں. اس پر شاید 2008 میں یا 7 میں امریکی اخبار نے رپورٹ شائع کی تھی، پاکستانی اخباروں نے بھی اس کو نشر کیا تھا کہ ہمارے قریب میں جب امریکی فوجوں کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی نا افغانستان میں، تو ان کے ماہرین نے یہ کہا تھا کہ ہم اس پر بڑے حیران ہیں کہ ہمارے مقابلے پر جو لوگ جنگ کر رہے ہیں، موت کے وقت ان پر خوف نہیں ہوتا. موت کے وقت ان پر خوف نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے؟ اتنے پرسکون لوگ ہم نے نہیں دیکھے. دنیا سے جا رہے ہیں، مزے سے جا رہے ہیں. وہ کس طرح جا رہے ہیں؟ صحابہ اکرام کے واقعات ہیں یا نہیں؟ میں آپ کو وہ واقعہ کتنا سناتا ہوں. غزوہ احد کے کنارے پر جو صحابی پڑے تھے، اللہ کے نبی نے ان کی خیر خرید پوچھنے کے لیے بھیجا، موت و حیات کی کشمکش میں تھے. تو کیا کہا؟ اللہ کے نبی سے سلام عرض کرنا، میں جنت کی خوشبو کہاں سے پا رہا ہوں؟ ہاں، جنت کی خوشبو کہاں سے پا رہا ہوں؟ احد پہاڑ سے جنت کی خوشبو سونگھ رہا ہوں. اس لیے مومن جو یہ کافر کا تذکرہ ہے، آپ ذرا الفاظ دیکھیے. قل هو نبأ عظیم، وہ قیامت بہت بڑی خبر ہے. انتم عنہ مورزون، اے کافرو تم اس قیامت سے کیا کرتے ہو؟ منہ پھیرتے ہو. ما کان لی من علم بالملأ الاعلی، نہیں ہے میرے پاس اونچی جماعت کے حالات. ملأ اعلی، بھائی ذرا ایک بات سمجھنا، قرآن نے ملأ اعلی کا تذکرہ کیا ہے، اس کا معنی ہے اونچی جماعت. آسمان پر ایک جگہ ہے جہاں فرشتے بیٹھ کر پورے نظام کو چلانے کے بارے میں ان کی آپس میں گفتگو ہوتی ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ملأ اعلی. جس طرح ایک ہوتا ہے بجلی گھر جہاں بجلی بنتی ہے، وہاں سے پھر پاور ہاؤس میں منتقل ہوتی ہے. چند دن پہلے میں ادھر گیا تو ہمارے اس پورے علاقے کا پاور ہاؤس اس علاقے میں نہیں، ایک بہت بڑا پروجیکٹ ایک اور نیا آ رہا ہے. جی ہاں. اب اس کو وہ کیا ہے؟ بجلی گھر ایک اور جگہ جہاں بجلی بن رہی ہے، وہاں سے بجلی منتقل ہوتی ہے کدھر؟ پاور ہاؤس میں. وہاں سے پھر کیا ہوتی ہے؟ اس کی ترسیل شروع ہوتی ہے. تو اصل حکم نکلتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کہاں سے نکلتا ہے؟ پھر اوپر ایک پاور ہاؤس ہے جہاں فرشتے بیٹھ کر پورے نظام پر اللہ کے حکم کو کیا کرتے ہیں؟ نافذ کرتے ہیں. اس جگہ کو کہا جاتا ہے ملأ اعلیٰ. بھائی اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہاں اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ ما کان لی من علم بالملأ الاعلی، ملأ اعلیٰ میں جو کچھ باتیں ہو رہی ہیں میرے پاس ان کا علم نہیں ہے. اذ یختصمون، جب وہاں فرشتے آپس میں گفتگو کرتے، وہ پوچھتے تھے ہماری موت کب آئے گی. بھئی یہ بحث کہاں ہے؟ ملأ اعلیٰ میں. ہمیں کیا پتا وہاں کیا فیصلہ ہو رہا ہے. ہاں، یوحا الیہ، میرے پاس تو صرف اور صرف کیا آتی ہے؟ وحی آتی ہے. میں یہ نہیں بتا سکتا کہ آسمان پر کیا ہو رہا ہے. اللہ کے نبی، مجھے تو اللہ کی طرف سے جو بتایا جاتا ہے میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں. اور بھائی آپ حضرات کی توجہ ہے، اس ملأ اعلیٰ کو پکڑ لیجئے. انشاءاللہ اس جمعے کا جو بیان ہے وہ اس ملأ اعلیٰ پر ہی ہے. اس جمعے کا جو خطاب، جمعے کا جو بیان ہونا ہے وہ کس موضوع پر ہونا ہے؟ اس ملأ اعلیٰ پر. عام لوگوں کے سامنے تو تفصیل نہیں نہ ہوتی. آپ حضرات کے سامنے یہ لفظ آ گیا کہ ملأ اعلیٰ کیا ہے. میں نے آپ سے عرض کر دیا یہ کیا ہے؟ اوپر
ایک پاور ہاؤس ہے، وہ مقام جہاں فرشتوں کے دفاتر ہیں، وہاں سرکاری ادارے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ کی طرف سے جب کوئی حکم ملتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے نا، تو اللہ کے نبی نے یہ دیکھا کہ آسمان کے فرشتے پھڑ پھڑاتے ہیں، پر مارتے ہیں کچھ دیر کے بعد، اور اس کی آواز پورے آسمانوں پر گونجتی ہے، جس طرح لاکھوں پرندہ ایک مرتبہ اگر اڑے تو اس کی پھڑ پھڑان ہوتی ہے کہ نہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کس چیز کی آواز ہے؟ حضرت جبریل نے بتایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی حکم اترتا ہے نا فرشتوں پر، تو فرشتے اطاعت کے لیے، فرما برداری کے لیے اپنے پر پھڑ پھڑاتے ہیں، اے اللہ جو آپ نے ہمیں حکم دیا ہے ہم نے اس کو 100% کیا کر لیا ہے۔ یہ ملائے اعلیٰ کی خبریں ہیں۔ کافر حضور سے ملائے اعلیٰ کی خبریں پوچھتے، اللہ کے نبی فرماتے ملائے اعلیٰ کے پاس کیا ہو رہا ہے وہ بتانا میرے فرائض میں شامل نہیں ہے، میرے فرائض میں تو جو وہی میرے پاس آتی ہے، ای یوحا الی الا انما، میرے پاس تو صرف یہی وحی آئی ہے کہ میں تو تمہیں کھلم کھلا کیا ہوں، ڈرانے والا ہوں۔ اب ذرا دو باتیں مد نظر رکھیے، ملائے اعلیٰ میں کیا بحث ہو رہی ہے، ایک کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ حضرت آدم کو جب پیدا کرنا تھا فرشتوں سے اللہ نے رائے لی کہ نہیں بھائی؟ وہ ملائے اعلیٰ کی بحث ہے۔ وہ کہاں کی بحث ہے؟ ملائے اعلیٰ کی بحث ہے جو کل کے درس میں آئے گی۔ اور ملائے اعلیٰ کی ایک خبر وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی گئی، اللہ کے نبی نے پھر صحابہ کرام کو سنائی کہ آج میں سوتے ہوئے ملائے اعلیٰ میں یہ چیزیں دیکھ کر آیا ہوں۔ انشاءاللہ جمعے کا جو بیان ہے وہ بھی یوں سمجھ لیجئے کہ اسی ملائے اعلیٰ کی تشریح ہے۔ اس میں ایک بڑی دلچسپ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ جب سامنے آئے گی تو آپ حضرات تقریباً اسی سے سمجھ گئے ہیں۔ کل کے درس میں بھی میں یہی سے شروع کروں گا کہ ملائے اعلیٰ کے معاملات کس طرح ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔